آج ہم دیکھیں گے بی اے عربی سال دوم، اور اس کا ہم پوری کتاب کا جائزہ پیش کریں گے۔ تو یاد رہے، بیسیکلی آج کا جو لیکچر ہے وہ پنجاب یونیورسٹی والوں کے لیے ہے، لیکن اس میں سرگودا یونیورسٹی والے بھی اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور بھی وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی تقریباً سلیبس ایک جیسا ہی ہے۔ لیکن پھر بھی یاد رہے، آپ اپنے یونیورسٹی کا پیٹرن چیک کر لیجئے گا۔ اگر جو میں بتاؤں گا وہی ہے تو پھر میری گائیڈنس کو آپ فالو کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ پوری کتاب ہے میرے سامنے، تو اس کا اوپر ویسے لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ جو ایچ ای سی کی طرف سے ہے اور پنجاب یونیورسٹی کے لیے ہے، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے لیے ہے، اسی طرح سرگودا یونیورسٹی والوں کے لیے بھی یہی ریکمینڈڈ کی گئی ہے۔ تو اس کا 100 نمبر کا آپ کے سامنے پیپر ہوگا۔ تو کہاں کہاں سے آپ نے کیا چیزیں تیار کرنی ہیں، آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو اس کا اسی طرح اس کی فہرست میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کی جو پہلی فہرست ہے اس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا حصہ ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور کچھ احادیث بھی ہیں نیچے، جوامع الکلم، الکرامۃ النبویہ والاخوۃ والاسلام، ان کے یہ سورۃ الحجرات ہے مکمل، اس کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ لیکن آپ نے اس میں سے جب سوال آئے گا، آپ کو یہ نمبر 1 سے جب سوال آئے گا نا، تو یہ آپ کو ایک پیرا دیا جائے گا، اس پیرے میں سے آپ نے جواب ڈھونڈنے ہیں، نیچے سوال بھی لکھے ہوں گے۔ سوال وہی ہوں گے جو سورۃ الحجرات کے آخر میں انہوں نے دے دیے ہیں، وہی سوال ہوں گے، اور پیرے میں سے آپ نے ڈھونڈ کے اس کے جواب دینے ہیں، جس طرح آپ کمپریہنشن وغیرہ چھوٹی کلاسوں میں کرتے رہے ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہے، یہ سورۃ الفرقان کا جو ہے وہ 2 رکوع ہیں، تحریم الربا سود کے حوالے سے چھوٹی سی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے حوالے سے کچھ 2 آیتیں ہیں۔ یعنی کہ یہ والا جو حصہ ہے 1 2 3 4، یہاں تک آپ کا جو ہے وہ 20 نمبر کا پورشن ہوگا، تو یہ سوال نمبر 1 ہو جائے گا۔ اس طرح یہ جو جوامع الکلم دیے گئے ہیں من ہدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سے بھی آپ کو پیپر بن سکتا ہے، اگر آیا تو اس میں سے بھی سوال جواب ہوں گے۔ اسی طرح سوال نمبر جو 7 ہے، جس میں عربی دی گئی ہوتی، اردو دی گئی ہوتی ہے، اور آپ نے اس کی جو ہے وہ عربی کرنی ہے، وہ بھی اس میں سے کافی زیادہ بن جاتا ہے جوامع الکلم میں سے۔ اچھا جی، پھر ہم چلتے ہیں، یہ آپ کے سامنے خطبات ہیں، 6 خطبے ہیں، تو 6 میں سے 1 خطبہ بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کا بھی پیٹرن جو ہے وہ سوال نمبر 1 کی طرح ہی ہوگا، جس طرح سوال نمبر پہلا ہے، یعنی کہ پیرا دیا ہے اور نیچے جواب دیے ہوں گے۔ بعض اوقات وہ خطبوں میں سے 2 سوال بھی بنا دیتا ہے، یعنی کہ ایک سوال اس طرح وہ بناتا ہے کہ آپ کو وہ خطبہ دے دیتا ہے، نیچے سوال دے دیتا ہے، اور آپ نے خطبے میں سے جو ہے وہ سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات وہ صرف سوال دے دیتا ہے، اگر وہ دوسرا کویسچن بھی اس نے اسی میں سے بنایا تو۔ اسی طرح یہ اگلا سوال دیکھیں، مجان الادب ہے فی حدائق العرب، یعنی کہ یہ عربی ادب میں سے کچھ اچھی باتیں ہیں، وہ اس میں پڑھی جائیں گی۔ تو اگلی سلائیڈ پہ ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 7 پہ، تو یہ پیج نمبر 7 میں یہ جو الکتاب ہے یا تزیہ و ایمان ہے، حدیقۃ الجمیلہ ہے، یہ 3 ایسے اسباق ہیں جس کے آپ نے عربی میں زبانی سوال یاد کرنے ہیں۔ تو اس میں سے 20 نمبر کا سوال بنتا ہے۔ اسی طرح یہ والا مسرحیہ، یعنی کہ جو ڈرامہ ہے، ڈرامے کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہر دفعہ ہی پیپر میں آتا ہے، آپ نے صرف چھاپا لگا کے آ جانا ہے۔ لیکچر آلریڈی اس کے اوپر میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ڈرامے کے بعد جو ہے وہ اگلے جتنا بھی پورشن ہے وہ سارا شاعری کا ہے۔ یاد رہے، شاعری میں سے 2 سوال آتے ہیں، آپ چاہے دونوں کر لیں چاہے ایک کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، یعنی کہ آپ نے 7 کویسچن جو آپ کو دیے ہوں گے کویسچن پیپر میں، تو ان میں سے آپ نے صرف 5 سوال کرنے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ شاعری کے 2 کرنا چاہتے ہیں یا 1 کرنا چاہتے ہیں، وہ جس طرح مرضی کر لیجیے گا۔
اچھا جی، اس کے بعد یہ ساری شاعری ہے اس پیج نمبر پہ، مکمل شاعری ہے۔ اچھا جی، یہ الشعراء العربی فی شبۃ القارہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ پہلی جو ہے اس سوال کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ جی پہلا سوال ہے، آپ نے جب تیاری شروع کرنی ہے تو آپ نے النص سے شروع کرنا ہے۔ النص سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الحجرات سے شروع کرنا ہے، یہ والی سورۃ الحجرات، یہ آپ نے اسلامیات میں پچھلی کلاس میں پڑھ کے بھی آئے ہیں 13ویں میں، تو اس کا فی الحال ترجمہ یاد کر لیجئے گا۔ تو ترجمہ یاد کریں گے یہ سارا، ٹھیک ہے، ترجمہ خلاصے سے دیکھ کے ترجمہ یاد کر لیں، یا اگر آپ کے وہ خلاصہ نہیں ہے تو میں نے جو ہے وہ لیکچر آلریڈی اس کے اوپر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ لے جی، یہ ہے جی وہ سوال سارے، یہی کویسچن ہوں گے، اور کوئی وہ اپنی طرف سے سوال نہیں دے گا، انہی کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ یعنی کہ جہاں سے یہ سوال، فار ایگزامپل یہ 5 پہلے سوال ہیں، جس پورشن سے بن رہے ہوں گے قرآن مجید کے جس حصے سے، وہی اس نے پیرا دیا ہوگا، اس میں سے آپ نے ڈھونڈ کے جواب دے دینے ہیں۔ اچھا، پیج نمبر 12 پہ یہ بھی سوال یہی ہیں، سورۃ الحجرات کے ٹوٹل 34 کویسچن ہیں، ٹھیک ہے، انہی میں سے سوال آئیں گے۔ اچھا، پیج نمبر 13 پہ دیکھیں، عباد الرحمن ہے، تو عباد الرحمن سورۃ الفرقان کا جو ہے وہ ایک رکوع ہے، اس میں سے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے۔ ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کے یہ والے جو کویسچن ہیں 14 یہ تیار کرنے ہیں۔ تحریم ربا یعنی کہ سود کے حوالے سے آیتیں ہیں کچھ، یعنی کہ 2 آیتیں ہیں صرف، یہ اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور یہ والے جو 6 سوال ہیں یہ تیار کرنے ہیں۔ یہ عزت الربی تعالی، یہ ایک آیت ہے، یہ آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے، اور یہ جو سوال ہیں یہ تیار کرنے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے جی سوال کہاں سے تیار کرنے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر آلریڈی لیکچر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ عربی پارٹ 2 کا آپ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ آپ سارا سن سکتے ہیں۔ اچھا جی، پیج نمبر 16 پہ یہ جوامع الکلم ہیں، جیسے اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، تو یہ بھی آپ نے سارا ترجمہ پڑھنا ہے اس کا، اور جہاں جہاں سے میں نے سوال نمبر 7 آپ کو بنا کے دیا ہوا ہے وہ بھی آپ نے تیار ساتھ ساتھ کرتے جانا ہے۔ اچھا جی، یہ ساری نبی علیہ السلام کی جو وہ احادیث ہیں، ٹھیک ہے، آگے یہ ساری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری احادیث۔ اب آ جاتے ہیں یہ کویسچن، یہ کویسچن آپ نے تیار کرنے ہیں۔ یہ کویسچن دونوں طرح آ سکتے ہیں، زبانی بھی دے سکتا ہے اور اس میں سے پیرے کی شکل میں بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ پیرا دیا ہوگا اور آپ کو کہے گا جی اس کے جواب دیجئے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ کویسچن سارے 31 کویسچن یہ ہیں، اور اگلے یہ نہیں، ٹوٹل 44 کویسچن ہیں جوامع الکلم کے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہ آگے ہے، ٹھیک ہے، خطبات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا خطبہ ہے حجۃ الوداع، یہ آپ نے مناسبت الخطبہ یہاں سے شروع کرنا ہے، تیاری کرنی، ٹھیک ہے، یہاں سے تیاری شروع کیجیے گا، یہاں سے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجیے گا آپ، ٹھیک ہے جی، یہ سارا، اور ٹھیک ہے یہ سارا، ٹھیک ہے، النص، یہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، یہاں سے آپ پڑھی، وہ تو اوپر دیا گیا نا کہ یہ خطبہ کس موقع پہ دیا گیا تھا، اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل خطبہ کہ آپ نے خطبے میں فرمایا کیا تھا۔ یہ ہیں جس کے 16 کویسچن، ٹھیک ہے، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں، اور یہ خطبہ نمبر 1 کی ہیڈنگ ہوگی لیکچر کے اندر، آپ پلے لسٹ کھول کے چیک کیجیے گا، اور ان کے نوٹس بھی ویسے بنے ہوئے ہیں، اگر نوٹس چاہیے ہوئے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو 500 روپیہ ان کی پرائس ہے، وہ آپ کو مل جائے۔ یہ دوسرا خطبہ ہے، خطبہ ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ ہے دوسرا۔ یہ النص سے آپ نے شروع کرنا ہے ترجمہ پڑھنا، اور اسی طرح یہ اس کے 11 کویسچن ہیں، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں۔ اچھا جی، یہ زبانی یاد کر لیجئے گا سوال، کیونکہ بعد اوقات وہ خطبے کے پیرا دے دیتا ہے، بعد اوقات نہیں بھی دیتا، تو اس لیے آپ کو دونوں طرح سے تیار ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ خطبہ عمر ہے، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی خطبہ اپنے النص سے شروع کرنا، آپ نے تیار کرنا النص سے۔ اچھا جی، تو یہ ہے جی اس کے 9 کویسچن، یہ 9واں کویسچن جو ہے چاہے آپ چھوڑ دیجیے گا، باقی سارے تیار کیجیے گا۔ اس نے خطبہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، النص سے شروع کرنا اپنے خطبہ۔ الخطیب یعنی کہ یہاں پہ خطیب کا تعارف دیا گیا ہے، یعنی کہ جو خطبہ دینے والا ہے ان کا یہ تعارف ہے۔
لیں جی، یہ ہیں 5 کویسچن جو آپ نے بہت اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، خطبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، النص سے شروع کرنا آپ نے، اور یہ ہیں جس کے 6 سوال، ٹھیک ہے، جو آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسالہ عمر الی ابی عبیدہ بن جراح، یہ کبھی ویسے آیا نہیں ہے لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ نے یہ تیار کر لینا ہے۔ یہ ہیں جس کے 7 سوال۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، پیج نمبر 41 پہ جو لکھا ہوا ہے خطبات کے بعد، یہ چاہے چھوڑ دیجیے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، مجان الادب فی حدائق العرب، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یہاں سے پڑھنا شروع کرنا ہے، النص سے، فی الحکم، ٹھیک ہے، فی الحکم یہاں سے شروع کرنا آپ نے پڑھنا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ساری پڑھنے کے بعد المناقشہ میں مطلب یہاں پہ اس کی مشق آ گئی ہے، اور مشق کے 10 کویسچن ہیں، 10 کے 10 ہی آپ نے زبانی یاد کر لینے ہیں۔ یہ ہے جی الکتاب، یہاں سے آپ نے زبانی سوال تیار کرنے شروع کرنے ہیں، یہ ویسے پڑھ لیجئے گا سارا۔ یہ ہیں جی وہ 5 کویسچن، یہ والے المناقشہ سے جو شروع ہو رہے ہیں، یہ 5 کویسچن آپ نے تیار کرنے ہیں۔ یہاں سے پیرا وغیرہ نہیں دے گا، وہ صرف کویسچن دے گا، یعنی کہ ایک نمبر 1 تو یہ کتاب ہو گیا، اور اگلا یہ پیرا، یہ والا سبق حدیقۃ الجمیلہ، اس کے بھی آپ کو وہ کویسچن ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا آپ نے پڑھنا ہے، لیکچر اپلوڈ ہے آلریڈی، وہاں سے چیک کیجیے گا۔ یہ ہے جی اس کے سوال، یہ بھی آپ نے زبانی سوال تیار کرنے، جس طرح الکتاب کے کرنے ہیں اسی طرح الحدیقۃ الجمیلہ کے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیقۃ الجمیلہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ سوال ہیں سارے 18 سوال یہ تیار کرنے ہیں۔ اچھا، معذرت، وہ حدیقۃ الجمیلہ نہیں تھا، وہ تزیہ و ایمان تھا، ٹھیک ہے، پیچھے جو ابھی لیکچر گیا ہے، پیچھے اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے، پہلا ٹاپک کیا تھا الکتاب، دوسرا ٹاپک ہے تزیہ و ایمان، اور تیسرا ٹاپک ہے حدیقۃ الجمیلہ، ٹھیک ہے۔ یہ 3 ایسے سبق ہیں عربی پارٹ 2 میں جن کے صرف آپ نے کویسچن تیار کرنے ہیں۔ یہ پیرا وغیرہ یہاں سے کوئی چکر نہیں ہے، پیرا نہیں دے گا، صرف سوال دے گا، 5 کویسچن دے گا، ان میں سے یعنی کسی میں سے بھی دے سکتا ہے، الکتاب میں سے بھی دے سکتا ہے، تزیہ و ایمان میں سے بھی دے سکتا ہے، اور یہ جو حدیقۃ الجمیلہ یہاں سے بھی دے سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے۔ یہ ہے جی عرف کیف یموت، ڈرامے کا خلاصہ ہر دفعہ آتا ہے یہ، تو آپ نے کہاں سے تیار کرنا ہے؟ یہ الملخص للمسرحیہ، یہاں سے شروع کرنا آپ نے، عرف کیف یموت مسرحیۃ کثیرۃ، اس کے بارے میں نے لیکچر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک، والمکان المناسب، یہاں تک چھاپا لگا کے آ جائیے گا، یہ ہر دفعہ پیپر میں آتا ہے۔ جاتے ہی سب سے پہلے آپ نے یہی کام کرنا کہ ڈرامے کا خلاصہ لکھ دیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھیں شعراء العصر الجاہلی، یعنی کہ شاعری آ گئی ہے آگے، طرفہ بن العبد، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ شاعری میں کرتے کیا ہیں؟ ترجمہ کرنا ہے اور تشریح کرنی ہے اردو کے اندر، ٹھیک ہے، اردو میں ترجمہ تشریح۔ پہلا شاعر ہے طرفہ بن العبد، ٹھیک ہے، دوسرا ہے زہیر بن ابی سلمہ، اور پھر ہے عمر بن کلثوم، اور چوتھا شاعر ہے نابغہ ذبیانی۔ یہ زمانہ جاہلیت کے شاعر ہیں، بہت اہم شاعر ہیں، چاروں کے اشعار بڑے امپورٹنٹ ہیں، ضرور تیار کیجیے گا ان کو۔ اچھا، اس کے بعد شعراء صدر الاسلام ہے، اس میں یہ والی پہلی غزل جو ہے جریر کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی دوسری غزل بھی آگے اس کی آ رہی ہے، جہاں اس کی جو ہے یعنی کہ لولا الحیا، بیوی فوت ہو گئی ہے ان کی، جس کی وجہ سے وہ اس کی قبر پر جا کر ایک مرثیہ پڑھ رہا ہے۔ اگلا شاعر فرزدق ہے۔ فرزدق نے کیا کیا ہے؟ جو ہے وہ فرزدق جو ہے امام زین العابدین کے بارے میں جو ہے وہ تعریفی کلمات اس نے کہے ہیں، یہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ جو اختل کی شاعری ہے اس کو چاہے چھوڑ دیجیے گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری پیج نمبر 98 جو ہے اس کو رہنے دیجیے گا چاہے۔ اس کے بعد غزل ہے، یہ قصیر عزہ کی ہے شاعری، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ ضرور تیار کریں۔ عمر بن ابی ربیعہ کی شاعری تو ضرور تیار کریں، کافی دفعہ یہ پہلے پیپر میں آ چکا ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی محبوبہ کو خط لکھا ہے جس کا نام تھا ثریا،
اس کے بعد ہے اگلا، یعنی کہ اب تک آپ 2 پورشن پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ ایک تو آپ پڑھ چکے ہیں زمانہ جاہلیت کی شاعری، اور وہ تو آپ نے ضرور تیار کرنے، اس میں سے کوئی چوائس نہیں ہے۔ دوسرا ہے اسلام کے ابتدائی دور کے شعراء، اس میں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو امپورٹنٹ ہیں، اور یہ والے جو شعراء ہیں یہ 2 زمانوں کے شاعر ہیں، یعنی کہ انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے عائشہ کیس۔ تو النص سے آپ نے شروع کرنا ہے، ترجمہ تشریح، ٹھیک ہے، اور حسان بن ثابت ہیں دوسرے شاعر، بڑا ہی مشہور شعر ہے ان کا احسن من کلم ترکت توینی وجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرم من کل عیب کا انا کا خلقت کما تشاء، یہ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے، ضرور کیجیے گا۔ آگے ہے خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شاعری ہے، ٹھیک ہے، یہ صحابیہ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کیجیے گا۔ عمر بن مادی کرب ہیں، تو عمر بن مادی کرب کا مکمل جو ہے وہ کافی، یعنی کہ پہلا لیسا سے لے کر یہ استعدہ یہاں تک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ جو آخری جو شعر ہیں، آخری یعنی کہ آخری سیکنڈ، یعنی کہ جو آخری جو 4 شعر ہیں، ٹھیک ہے، کم من اخن لی صالح بوات بیدی لہدا، یہاں سے لے کے یہ ذہب الذین احبہم وبقیت مثل السیف فردا، یہ آخرت کے حوالے سے ہیں، یعنی کہ دنیا کی حقیقت، اور جس میں وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے عباسی دور کے شعراء، یہ بشار بن برد ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو چاہے چھوڑ دیں آپ، اگلا بھی چھوڑ دیں، لیکن امام شافعی کا ضرور کریں۔ امام شافعی نے جو علم کی طلب کے حوالے سے بات کی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 شعر ہیں صرف ان کے پاس، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آگے ہے ابی نواس عاقبۃ الجہالہ، اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن اس کا جو دوسرا پورشن ہے اس کی شاعری کا، خلی جنبی کا لرامن، یہ ضرور کریں۔ اس کا مطلب اس میں یہ کہتا ہے کہ آپ جو آپ کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور جو ہے وہ ایک اپنے راستے پہ چلتے رہو، تاکہ تم، ظاہر ہے کہ اگر ہر کتے کو آپ پتھر ماریں گے تو کبھی بھی آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد حب الاول، پہلی محبت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی۔ ابو تمام جو ہے اس کا، یہ جو اس کا شاعر ہے ابو تمام، تو اس کے بعد ضرور کیجیے گا، کافی اہم ہے۔ اگلا شاعر ہے جی متنبی، بہت بڑا شاعر ہے متنبی، ٹھیک ہے، اس کا بھی کیجیے گا۔ اور اس کے بعد یہ والا جو شعر ہے صحاب بن عباد، اس کو چاہے چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابو العلا الموری، یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے پہلے، ابو العلا الموری کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ 13ویں کلاس میں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ بھی کیجیے گا۔ اس کے بعد یہ ضرور کریں، ہمت اور بہادری کے حوالے سے ہے، اسماعیل طغرائی ہمت اور بہادری کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد امام ابو بصیری ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعریف کے بارے میں جو ہے وہ اشعار کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ البارودی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر جو ہے وہ احمد شوقی نے مرثیہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ اچھا جی، اس کے بعد حافظ ابراہیم ہیں، یہ خواتین کی تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ اشعار کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے، ان کو ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد شبۃ القاہرہ برصغیر کے جو شعراء ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں ابی عطا السندی ہیں، یہ کریں جی، آیا ہوا پیپر میں پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا چھوڑ دیں اس کو، یہ تیسرا بھی چھوڑ دیں، ابھی الضلع السندھی چھوڑ دیں اس کو۔ اس کے بعد یہ آپ کریں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں نے لیکچر ویسے نہیں دیا، لیکن کوشش کروں گا لیکچر اپلوڈ کروں۔ اچھا جی، آگے تو اس کے بعد آگے چلتے جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، ہاں یہ والا جو شاعر ہے الشیخ امیر خسرو، ٹھیک ہے، یہ شعر آیا ہوا ہے پیپر میں پہلے۔ اچھا جی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی تعریف والے جتنے بھی شعر ہیں وہ تو ضرور کریں آپ، وہ کافی اہم ہیں۔
اچھا جی، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی تعریف کے حوالے سے شعر ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی جتنی شاعری میں نے آپ کو بتائی ہے ان میں سے جو آپ اگر شاعری میں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت، اسلام کی ابتدائی دور کے شعراء اور دونوں ادوار کے شعراء، یہ تینوں اگر آپ کر لیں گے نا تو مجھے امید ہے کہ اس میں سے ایک سوال تو پکا آ جائے گا، امید ہے کہ دوسرا بھی آ جائے۔ تو یہ میرے سامنے اب عربی پارٹ 2 کا جو ہے وہ 2015 کا پیپر ہے، اس میں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا آپ تیار کریں گے۔ پہلا سوال قرآن پاک کا حصہ ہے، دوسرا سوال دیکھیں، دوسرا سوال آیا ہے وہ تزیہ و ایمان میں سے، یعنی کہ جس کے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ زبانی سوال تیار کریں، اور جو ہے وہ اگلا تیسرا سوال دیکھیں جو ڈرامہ ہے، میں نے کہا تھا نا یہ ڈرامہ ہر دفعہ آتا ہے پیپر میں، یہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال شاعری ہے، ٹھیک ہے، اور شاعری والا جو سوال ہے وہ کافی اینڈ سے دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں سوال جو ہے وہ آیا ہے جی آپ کو خطبہ، اور خطبہ آیا ہے آپ کو، نیچے دیکھیں کویسچن دیے گئے ہیں۔ اور چھٹا سوال جو ہے وہ بھی شاعری ہے، ٹھیک ہے، اور ساتواں سوال جو ہے وہ عربی میں ترجمہ کرنا ہے، اردو دی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے میں نے ویسے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، اگر چاہیے ہوئے تو بتا دیجیے گا، آپ میرا واٹس اپ نمبر اوپر دیا گیا ہے، وہاں سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔